دیگر تشریف فرما علماء کرام، سادات اعظام، خلفائے شیخ الاسلام، سامعین کرام، خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی محمد المصطفى وعلى آلہ واصحابہ الذین سعیدوا فی معارج الحق والہدى وخلفائے ساداتنا ابی بکر صدیق الاکبر وعمر الفاروق الاعظم وعثمان ذی النورین واسد اللہ الغالب علی المرتضی وابنہ الامام حسن المجتبی وصبتہ الامام حسین الشہید دافع الکرب والبلاء وامہما سیدۃ النساء فاطمۃ الزہراء وابنہ عبد القادر سیدنا غوث الورى وسراج امت ابی حنیفۃ امام ائمۃ الہدی وامام اہل سنتہ مجدد اعظم لدینہ وشریعتہ سیدنا احمد رضا وابن الشیخ المفتی الاعظم مصطفی رضا وابنہ سیدی وسندی وذخری الشیخ المفتی اختر رضا وجميع اہل سنت وجماعت دائما ابدا ابدا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج ہم اور آپ مدنی اشرفی روحانی میلاد کمیٹی اور دوسرے تمام حضرات اور محلے والوں کی جانب سے شہزادہ فاطمۃ الزہراء لخت جگر علی مرتضی نواسہ مصطفیٰ حضور سیدنا امام حسین سید الشہداء اور امام اہل سنت امام عشق و محبت سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور ابھی فی الحال جن کا عرس چل رہا ہے حضور حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ مولا کریم ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اس محفل کو دنیا و آخرت میں ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ مولا کریم شہدائے کرب و بلا کے فیضان سے، اعلی حضرت کے فیضان سے، حضرت داتا گنج بخش فیضان سے مولا کریم ہم سب کو مالا مال فرمائے اور ان کے بتائے ہوئے چلے ہوئے راستے پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دل میرا یہ چاہتا تھا کہ حضرت سید ذکیر محبوب صاحب کچھ بیان فرمائیں، مگر ماشاءاللہ جو نظم کی صورت میں بھی پیغام دیا، اللہ تبارک و تعالی حضرت کی عمر میں تندرستی کے ساتھ برکتیں عطا فرمائے۔ دو تین شعر مجھ سے بھی سنے۔ سرکار اعلی حضرت امام عشق و محبت امام احمد رضا محدث بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنین کریمین کی پہچان کراتے ہوئے بیان فرماتے ہیں، جو پہچان سید السادات مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے کرائی، اور سب سے زیادہ باپ ہی اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ تو مشکات میں ہے، حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ کان الحسن اشبہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما بین الصدر الى الراس والحسین اشبہ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما کان اسفل من ذالک، کہ میرا بیٹا حسن یہ سر سے لے کر سینے تک مصطفیٰ جان رحمت کے مشابہ ہے، زور سے بولو، اور میرا بیٹا حسین سینے سے لے کے قدم تک مصطفیٰ کے مشابہ ہے، دونوں بھائیوں کو ملا دو تو تصویر مصطفیٰ ہو جائے۔ اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیا، خط توام میں لکھا ہے یہ دو ورقہ نور کا۔ اچھا، یہ خط توام اس خط کو کہتے ہیں جیسے پہلے چلتا تھا انتردیسی۔ انتردیسی میں 2 پیج ہوتے تھے نا، ایک پوسٹ کارڈ چلتا تھا اس میں سنگل، انتردیسی میں 2۔ تو ایسا خط کہ جس میں 2 پیج ہو اور جو عنوان ہو خط کا، جو ٹاپک ہو وہ ایک پیج پہ پورا نہ ہو،
جب تک دونوں پیج نہ پڑھیں وہ ٹاپک سمجھ میں نہ آئے اسے کہتے ہیں خط توام۔ اب اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ صرف ایک نہیں، توجہ ہے، صرف ایک نہیں، اس لیے کہ دونوں تصویر مصطفیٰ ہے، حسین بھی تصویر مصطفیٰ ہے، حسن بھی تصویر مصطفیٰ ہے۔ جہاں حسین کی یاد منائی جائے وہاں حسن کی بھی یاد منائی جائے، جہاں جو ہے امام حسین کی یاد منائی جائے وہاں امام، زور سے بولو، حسن کی بھی یاد منائی جائے۔ فرماتے معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین۔ اہل سنت و جماعت مسلک کے اعلی حضرت کا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی کا سایہ، زور سے بولو، نبی کا سایہ، مگر نبی کا سایہ نہیں تھا، سائے کی صورت میں کون تھا؟ سائے کی صورت میں کون تھا؟ وہ سایہ کہ جس سائے نے قیامت تک اسلام و مسلمانوں کو جو ہے اپنے تحت لے لیا ہے، اپنی چھتر چھایا میں لے لیا ہے، وہ کون ہے؟ تو فرمایا معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ کی ذات حسنین۔ تمثیل نے اس سائے کے دو حصے کیے، آدھے سے بنے حسن اور آدھے سے حسین۔ یہ شیروی اعلی حضرت اور فرماتے ہیں شہد خار لعاب زبان نبی، اعلی حضرت کا شعر ہے وہ بھی سلام کا، شہد خار لعاب زبان نبی، چاشنی گیر عصمت پہ لاکھوں سلام۔ اب نہیں بول پائیں گے اس لیے کہ یہ شعر اوپر سے گیا ہے، مگر میں سمجھاتا ہوں جی۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ نے کئی مرتبہ یہ واقعہ سنا کہ سفر میں حضرت خاتون جنت بھی ساتھ میں تھی، اور رات میں جب امام حسن و امام حسین وہ پیاس سے رونے لگے تو حضور نے دونوں شہزادوں کے منہ میں اپنی زبان عطا فرمائی، اور کئی مرتبہ حضرت امام حسن و امام حسین نے حضور پاک کے اس لعاب دہن کو چوسا ہے، اور حضور کا لعاب دہن، ذرا زور سے کہہ دو، حضور کا وہ لعاب دہن کہ پوری دنیا کی دواؤں کا اثر ختم ہو جائے اور حضور کے لعاب دہن سے وہ اثر شروع ہو جائے، مولائے کائنات کی آنکھوں میں لگا دے تو شفا مل جائے۔ حضرت قتادہ کی آنکھ کے ڈھیلا نکل گیا، اس میں لگا دیا تو آنکھ پہلے سے زیادہ روشن۔ حضرت عبداللہ بن عتیق کی جو ہے پیر کی ہڈی ٹوٹ گئی، بغیر آپریشن کے مصطفیٰ نے لعاب لگا دیا، تو پھر جو ہے وہ بالکل ایسے ہو گئے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے، کھاری کنویں میں ڈال دے تو پانی میٹھا ہو جائے۔ وہ بار بار حضرت امام حسین نے چوسا۔ اور پھر ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء اور فرشتے معصوم ہیں، انبیاء اور فرشتے کیا ہیں؟ معصوم ہیں۔ امام حسین معصوم نہیں ہے، معصوم نہیں ہے، مگر اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ امام حسین معصوم تو نہیں ہے، معصوم نبی کا لعاب چوسا ہے، شہد چاشنی آپ نے مجھے جو ہے اگر گلاس دیا، میں نے کہا یہ کون سا شربت ہے، آپ نے کہا مینگو جوس، میں نے کہا اس میں مینگو تو نہیں ہے، تو آپ نے کہا مینگو کی چاشنی ہے، توجہ ہے، مینگو نہیں ہے، مینگو کی چاشنی ہے۔ اب میں نے کہا یہ کون سا ہے، کہا یہ جو ہے گلاب ہے، میں نے کہا اس میں گلاب کی کلیاں تو نظر نہیں آتی ہیں، کہا گلاب نہیں ہے مگر یہ چاشنی ہے۔ پتا چلا جس میں چاشنی آ جائے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حسین معصوم تو نہیں ہے، معصوم نبی کا لعاب چوسا ہے، تو اس چاشنی کی وجہ سے کربلا میں نکلنے والے حسین سے غلطی نہیں ہوئی ہے۔
جو آج خارجی یزید کو بچانے نکلے ہیں اور پورے کربلا کی جو ہے تاریخ کو الٹ کر کے دنیا کو گمراہ کرنے نکلے ہیں، ایک سے ایک وہابی اور اہل حدیث کی کلپیں آج چل رہی ہے۔ ایک نے تو اتنا پورا الٹ دیا، اتنا پورا الٹ دیا حضرت کہ پورا بورڈ لے کے بیٹھا۔ ابھی کی یہ کلپ ہے گزشتہ مہینے کی، ہر محرم میں یہ اہل حدیث، یہ وہابی، یہ خارجی یزید کو بچانے نکلے کا سوال ہی نہیں ہے کہ یزید تو یزید، ابن زیاد کی فوج نے بھی حسین کو شہید نہیں کیا۔ بولے ہوا ایسا تھا کہ عمرو بن سعد اور امام حسین کی ملاقات تو قادسیہ پر ہو گئی، اس نے پورا نقشہ لگ کر کے لگا کہ کربلا جو ہے وہ کوفہ کے راستے میں آتا ہی نہیں ہے۔ ہوا ایسا تھا کہ کوفہ سے 60 کوفی نکلے تھے امام حسین کو لینے کے لیے مکہ، وہ ساتھ میں تھے، اور قادسیہ کے مقام پر جب عمرو بن سعد اور امام حسین کی ملاقات ہوئی تو پوچھا کہ آپ کیوں آ رہے ہیں؟ کہا مجھے کوفیوں نے خط لکھے ہیں۔ کہا ہمیں نہیں معلوم ہے۔ کہا پھر ایسا کرو کہ 3 باتیں میری سن لو، یا تو مجھے واپس جانے دو، یا پھر جو ہے میں کہیں اسلامی سرحد پہ چلا جاؤں، یا ڈائریکٹ یزید کے پاس چلا جاؤں اور ان کے پاس جا کر کے میں ہاتھ میں ہاتھ دے دوں۔ معاذ اللہ، سمجھ رہے ہیں؟ تو بولے عبید اللہ بن زیاد کے پاس تینوں شرطیں بھیجی تو عبید اللہ بن زیاد نے کہا تیسری منظور ہے۔ تو وہ قادسیہ سے دمشق کی طرف روانہ ہو رہے تھے۔ جب کربلا کے میدان میں یہ قافلہ پہنچا تو 60 کوفی جو ساتھ میں تھے ان کو ڈر لگا کہ کہیں حسین وہاں چلے گئے، یزید کے پاس ہاتھ میں ہاتھ دے دیا تو یزید تو پوچھے گا تم کو کس نے بلایا تھا، تو وہ ہمارا نام دیں گے، خط تو سب ساتھ میں ہے، تو کہیں یزید ہم سب کو تباہ نہ کر دے۔ تو ان 60 نے حسین کو بے خبری میں شہید کر دیا اور بولے یہ کہانی ہے۔ حضرت یہ سب ابھی چل رہا ہے، اور ایسی کلپیں سن سن کے ہمارے نوجوان گمراہ ہو رہے ہیں۔ اس لیے میں نے ناپا میں بھی کہا تھا حضرت صابر مولا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عرس پہ، اور یہاں بھی کہہ رہا ہوں کہ سب سے بڑا آج مسئلہ یہ ہے کہ کس کو سننا ہے اور کیا سننا ہے۔ ہم ہر ایک کو سنتے رہتے ہیں، جنہوں نے سرکار حضور محدث اعظم ہند کو سنا ہو، حضور شیخ الاسلام کو سنا ہو، تو کیا ہمیں ہمارے پیروں پہ بھروسہ نہیں ہے کہ یوٹیوب پہ ہر ایک کو سنتے رہتے ہیں؟ یاد رکھیں، میری اپنی اس زمانے کے کسی مولانا کی بات نہیں کرتا، میں اس ذات کی بات کرتا ہوں جنہیں سید المعبرین کہا جاتا ہے۔ بصرہ میں حضرت خواجہ حسن بصری کے بغل ہی میں جو آرام کر رہے ہیں حضرت محمد بن سیرین، وہ مقام پر پہنچے ہوئے کہ امام اعظم ابو حنیفہ خواب دیکھتے ہیں تو تعبیر پوچھنے کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں۔ وہ مشہور تابعی حضرت محمد بن سیرین بیٹھے ہوئے تھے اس زمانے میں، یہ جبریہ قدریہ فرقے چلتے تھے بد مذہبوں کے۔ ان کے 2 مولوی آئے، حضرت محمد بن سیرین سے کہا کہ ہمیں آپ کو قرآن سنانا ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں نا ہمارا بچہ تو خالی وہاں بھی ہمیں قرآن پڑھنے جاتا ہے۔ کیا کرنے جاتا ہے؟ قرآن پڑھنے جاتا ہے، یہ تو کرنے جاتا ہے۔ یاد رکھو نبی نے کیا فرمایا، فرمایا علموا اولادکم علی ثلاث خصال، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، حب نبیکم وحب اہل بیتہ وقراءۃ القرآن، اپنی اولاد کو نبی کی محبت سکھاؤ، اہل بیت کی محبت سکھاؤ، قرآن کا پڑھنا سکھاؤ۔ اور 3 تعلیم میں، 3 چیزوں میں نبی نے آج کے دور کے 3 بڑے فرقوں سے بچایا ہے۔ فرمایا نبی کی محبت سکھاؤ تاکہ تمہاری اولاد وہابی نہ بنے، اہل بیت کی محبت سکھاؤ تاکہ رافضی نہ بنے، تاکہ خارجی نہ بنے، اور قرآن کی صحیح تعلیم دو تاکہ رافضی نہ بنے۔ توجہ ہے؟ اس لیے کہ سارے مدرسوں کو کھنگال لو، جہاں 10-10 20-20 ہزار جو ہے بچے ہیں، جہاں اونچی تعلیم دی جاتی ہے،
اور اہل سنت کے مکتب پہ چلے جاؤ، اہل سنت کے چاہے جامعہ اشرفیہ ہو، چاہے دارالمنظر اسلام ہو، چاہے کہیں بھی جو ہے مدرسہ ہو، دارالعلوم ہو، جامعہ ہو، یونیورسٹی ہو یا چھوٹا مکتب ہو، دونوں کی پڑھائی میں ابتدا میں فرق محسوس ہوگا۔ بڑے بڑے دارالعلوم میں جہاں تفسیر پڑھائی جاتی ہو، حدیث پڑھائی جاتی ہو، وہاں شروعات پڑھائی سے ہوتی ہے، اور اہل سنت کے ہر مدرسے میں شروعات نبی پر سلام سے ہوتی ہے۔ بولو کس سے ہوتی ہے؟ نبی پر۔ اچھا، سلام جو ہے وہ محبت کی نشانی ہے، اور سلام کا بند ہونا یہ عداوت کی علامت ہے۔ بھائی کسی سے جب دشمنی ہوتی ہے تو بند کیا ہوتا ہے؟ پورا مجمع بولے زور سے۔ اور سمادھان ہو تو شروعات۔ تو بچپن سے ہمارا بچہ اگر ایسے مدرسے میں ہے جہاں سلام سے شروعات ہو، اگر بڑا ہوا کوئی غلطی سے اسے 40 دن کے لیے لے جائے اتحیات و نماز کے بہانے، اور جب اسے جو ہے وہ سلام بند کرانے کی بات کرے تو ہمارے اس بچے کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ نبی کا وفادار ہے یا غدار ہے۔ تو سلام یہ محبت کی نشانی، اور الحمدللہ یاد رکھیں یہ ابھی میلاد کی راتیں آئیں گی، کھڑے ہو کر سلام پڑھیں گے، ہر مرتبہ پڑھتے ہیں۔ اہل سنت و جماعت مسلک اعلی حضرت کا ہر مسئلہ قرآن و حدیث سے ہے۔ زور سے بولو۔ آپ کہیں گے اعلی حضرت نے اس پر 7 کتابیں لکھی ہیں، اقامت القیامہ، علی تعین النبی لنبی تہامہ، حضور پر کھڑے ہو کر کے سلام پڑھنے کے حوالے سے اندازہ لگائیں۔ لوگ کہتے ہیں کھڑے ہو کر سلام پڑھنا، اب کچھ مولوی سدھرے ہیں دیوبندیوں کے تو بیٹھ بیٹھ کے سلام پڑھ لیتے ہیں، بیٹھ کے سلام پڑھ لیتے ہیں، مگر کھڑے ہو کر سلام پڑھنا کیا شرک ہے؟ کیا بدعت ہے؟ نہیں، بلکہ صرف ہمارے نبی نہیں، سارے نبیوں رسولوں پر سلام اللہ تعالیٰ نے نماز کی حالت میں ہم سے پڑھوایا۔ ہم بھی پڑھتے ہیں، دیوبندی بھی پڑھتے ہیں، اور حرم شریف میں کعبے کا امام بھی نماز میں کھڑے ہو کر کے سارے نبیوں پر سلام پڑھ رہا ہے، کہہ رہا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ بعد میں تمام رسولوں پہ سلام پہلے، زور سے کہہ دو، تمام رسولوں پہ سلام پہلے۔ اب پتا چلا کہ جس پر فتوے لگائے جاتے ہیں، اللہ کی قدرت تو دیکھو، رسولوں سے محبت اور پیار کا انداز تو دیکھو، ان سارے دشمنوں سے بھی نماز کے باہر نہیں، نماز میں سلام پڑھوایا کہ نہیں پڑھوایا؟ بھائی مسجد نبی شریف میں بھی پورے قرآن کی تراویح ہوتی ہے کہ نہیں؟ حرم شریف میں بھی ہوتی ہے، ہر جگہ ہوتی ہے، اور اس میں نہ پڑھیں تو کم سے کم نماز میں تو اس میں تو تراویح میں ہم پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ تو پتا چلا ہم جو کر رہے ہیں الحمدللہ اس کا ثبوت قرآن سے ہے، حدیث سے ہے، اور اب ہم اسے چھوڑیں گے نہیں، پڑھتے رہیں گے۔ کب تک پڑھیں گے؟ میں ہوں وہ سنی جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حسین معصوم نہیں، مگر معصوم نبی کی چاشنی، زور سے، جب انہوں نے پی لی ہے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی خطا سے محفوظ فرما لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات دیکھیے، ہر مذہب کے ماننے والے کی نشانی ہوتی ہے نہیں؟ مسلمانوں میں جیسے ختنہ ہے، غیروں میں جنوئی ہے۔ اب میں تقریر کی تمہید شروع کرنا ہوں، مگر تھوڑی سی تمہید، بہت لمبی نہیں، صرف 2 منٹ میں۔ ہر ایک کے اندر یہ چیز رہتی ہے کہ بھئی یہ اس کی نشانی ہے، یہ اس کی نشانی ہے، یہ اس کی نشانی ہے۔ ایسے ہی حضور کے زمانے میں اور اس سے پہلے عیسائیوں کے یہاں عیسائی مذہب کی نشانی یہ تھی کہ ان کا بچہ 7 سال کا ہوتا تھا نا، تو وہ انہیں مائے معمودیہ سے نہلاتے تھے، پیلے کلر کا پانی،
جو بڑے بڑے حوض رہتے تھے اور ان کا عقیدہ تھا کہ اس میں عیسیٰ علیہ السلام کے پاؤں کا دھون ڈالا گیا ہے، یا کسی کو عیسائی بناتے تھے تو اس پانی سے نہلاتے، اور آج بھی وہ نہلاتے ہیں، مگر آج کے جو پادری ہیں ان سب کے جو ہے نہانے کا جو بچا ہوا پانی ہے اس سے نہلاتے ہیں، مگر پیلے رنگ کا، اور جب وہ رنگ چڑھتا ہے تو کہتے ہیں اب اس پر عیسائیت کا رنگ چڑھا، پیلا رنگ، کہتے ہیں عیسائیت کا رنگ چڑھ گیا۔ اسلام نے اور قرآن نے مسلمانوں کو یہ تعلیم دی کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو ایسا رنگ نہیں دیتا جو 2-4 دن میں اتر جائے۔ زور سے بھائی، وہ پیلا رنگ چڑھا 2-4 دن میں اتر جائے گا کہ نہیں چل جائے؟ اتر جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے پارے میں فرمایا مسلمانوں تم ان سے کہہ دو کہ ہم نے کوئی پیلا، نیلا، سرخ یا ایسا رنگ نہیں لیا ہے جو 2-4 دن میں اتر جائے اور اس پر دوسرا رنگ چڑھ جائے۔ تم کہہ دو صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، ہم نے اللہ کا رنگ لے لیا ہے۔ اب اللہ رنگ سے پاک ہے، اللہ جب جسم سے پاک ہے تو رنگ سے بھی، تو یہاں کیا مراد ہے؟ مراد یہ ہے، تفسیر میں تفسیر جلالین اٹھائیں، کوئی بھی تفسیر اٹھائیں، کہا شریعت کا رنگ، زور سے سنت مصطفیٰ کا رنگ، حضور کی ہر ادا کا رنگ، احکام مصطفیٰ کا رنگ۔ اب تم کہہ دو کہ ہم نے اپنے چلنے پھرنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، کھانے پینے میں، لباس میں، غم میں، خوشی میں، مسرت میں، شادمانی میں، غمی کی محفل ہو چاہے شادی کی محفل ہو، ہم نے اپنے دل و دماغ میں، ظاہر و باطن میں مصطفیٰ کی سنت کا رنگ چڑھا لیا ہے۔ یہ اسلام رنگ ہے اور عبادت اس کا پالش ہے۔ بھئی رنگ بھی فیکا ہو جائے کہ نہ ہو جائے تو اس پر پالش ہو۔ اب یہ ایسا رنگ، جب یہ رنگ کسی کے چڑھتا ہے نا، جب یہ رنگ چڑھتا ہے تو پھر اس کی نگاہ اٹھانا ہی کافی رہتا ہے، پھر سامنے والے کا جو ہے یہودی رنگ اتر جاتا ہے، عیسائی رنگ اتر جاتا ہے، کفر و شرک کا رنگ اتر جاتا ہے اور اسلام کا رنگ چڑھ جاتا ہے۔ غریب نواز یہی رنگ لے کر کے آئے، زور سے بولو، مخدوم اشرف سنانی یہی رنگ لے کر کے آئے، اور اس رنگ کو جب اتارنے کی اور فیکا کرنے کی کوشش کی تو اعلیٰ حضرت اس رنگ کا پالش لے کر کے آئے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ جب اس رنگ میں رنگا ہوا نگاہ اٹھاتا ہے تو یہودیت کا، شرک کا، کفر کا، عیسائیت کا رنگ اتر جاتا ہے۔ امام حسن اور حسین چھوٹے تھے اور اس زمانے میں اللہ کے رسول حضرت سید السادات مولا کائنات وہ تشریف لے گئے تھے باہر، اور امام حسین گھر سے باہر نکلے اور گم ہو گئے۔ شام ہوئی، خاتون جنت بار بار باہر نکلتی، اندر آتی، باہر نکلتی، اندر آتی، مگر امام حسین واپس نہیں آئے تو امام حسن کو کہا کہ بیٹا بھائی کو ڈھونڈو، کہاں ادھر ادھر۔ امام حسن ڈھونڈتے ڈھونڈتے جہاں مدینے کا جنگل تھا اس سب چلے گئے اور کہتے تھے بھائی حسین تم کہاں ہو؟ اس میں ایک ہرن نکلا، وہاں سے ہرن نکلا تو حضرت امام حسن نے اسے بلایا، زور سے فرمایا یا ذبیح حل رأیت اخی حسینہ، اے ہرن کیا تم نے میرے بھائی حسین کو دیکھا ہے؟ یاد رکھیں جانور نبی کو تو پہچانتا ہے، آل نبی کو بھی پہچانتا ہے۔ امام زین العابدین کھانے بیٹھے اور جیسے ہی ہرن وہاں سے نکلا تو فرمایا ادھر آؤ میرے ساتھ کھانے بیٹھو۔ تو ہرن آ کے بیٹھ گیا۔ جو اور یاد رکھیں جو اللہ رسول کو پہچانتا ہے اسے سب پہچانتے ہیں، جو اللہ رسول کو پہچانتا ہے اسے سب پہچانتے ہیں۔ تو کہا ہرن تو نے میرے بھائی حسین کو دیکھا ہے؟ تو ہرن کو اللہ تعالیٰ نے زبان دی، وہ کہتا ہے اخذہ، نعم اخذہ صالح بن رفاۃ الیہودی واخفاہ فی بیتی۔ ہاں صالح بن رفاع یہودی نے حسین کو اٹھا لیا ہے، اپنے گھر میں چھپا لیا ہے۔ امام حسن سیدھے، چھوٹی سی عمر، سیدھے گئے، صالح کی کنڈی کھٹکھٹائی، باہر آیا
کہا او صالح میرے بھائی حسین کو میرے حوالے کر، ورنہ اپنی ماں سے کہوں گا وہ بددعا کر دے گی تو روئے زمین پر کوئی یہودی چلتا نہیں ملے گا۔ گھبرایا، کہا صاحبزادے چھوٹی سی عمر ہے، بتاؤ تمہاری ماں کون ہے؟ کہا خاتون جنت، جنتی عورتوں کی سردار فاطمۃ الزہرا۔ کہا صاحبزادے تمہاری نانی کون؟ کہا حضرت خدیجہ الکبریٰ۔ کہا نانا کون؟ کہا رحمت للعالمین سید الثقلین محمد رسول اللہ نبی الکونین۔ کہا صاحبزادے بہت ہوشیار و ذہین ہو، مجھے اٹھاتے ہوئے حسین کو اٹھاتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا، تم نے چور پکڑ لیا، اندر گیا امام حسین کو لایا، بہت کچھ انعام و اکرام دیے، وہ کہنے لگا صاحبزادے میں بھی اپنے آپ کو تمہارے حوالے کرتا ہوں، میں بھی ہاتھ لے لو، مجھے بھی یہودیت سے توبہ کرا کے اسلام میں داخل کر دو۔ امام حسن اس چھوٹی سی عمر میں کلمہ پڑھا رہے ہیں، امام حسین کو لے کر گھر پہنچے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت خاتون جنت کے دروازے کی کنڈی کسی نے کھٹکھٹائی، آپ باہر آئیں تو دیکھا صالح بن رفع یہودی کئی لوگوں کو چھوٹے بڑے سب کو لے کر باہر کھڑا ہے۔ آپ کو اندیشہ ہوا کہ کہیں یہودی کوئی فریب نہ کرے، کہا کیا بات ہے؟ کہا صاحبزادے کو باہر نکالو۔ حضرت امام حسن باہر آئے، امام حسین باہر آئے تو صالح بن رفع یہودی کہنے لگا صاحبزادے آپ مجھے اسلام دے کے کیا گئے؟ یہ میرا پورا خاندان یہودیت سے توبہ کر کے اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے۔ یہ کہ بعد دیگرے چھوٹے بڑے سنتے لوگوں کو امام حسن اور حسین نے کلمہ پڑھایا، یہودیت کے رنگ کو اتارا اور اسلام کے رنگ کو چڑھایا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ امام حسین کا دھڑ مبارک جو ہے کربلا میں ہے اور سر مبارک نیزے پر ہے، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور یہودیوں کی یہودیت کا رنگ اتار رہے ہیں اور اسلام کا رنگ چڑھا رہے ہیں زور سے، عیسائی پادری کے عیسائیت کا رنگ اتار رہے ہیں اور اسلام کا رنگ چڑھا رہے ہیں۔ امام حسین، بات آ گئی تو بتا رہا ہوں، امام حسین کہاں پر ہیں؟ سر مبارک کہاں ہے؟ نیزے پر، زور سے کہہ دو۔ پڑھ کے آ رہے ہیں قرآن، زور سے بولو بھائی۔ وہ میں نے کہا مدینہ نگر نا، یحییٰ حرانی کا بھی واقعہ سنایا تھا جی، وہ شام غریبہ میں سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، یہ آیت اس نے سنی جو امام حسین تلاوت فرما رہے تھے۔ اب مجھے کہنا یہ ہے امام حسین کس بات کی تلاوت فرما رہے تھے؟ قرآن کی، زور سے کہہ دو قرآن، ساری کتابوں کی سردار، تورات زبور انجیل قرآن میں ساری کتابوں کے سردار قرآن، اس کو لانے والے حضرت جبریل فرشتوں کے سردار، جن پر نازل ہوئی وہ مصطفیٰ جان رحمت سارے نبیوں کے سردار، جن کے لیے یہ کتاب آئی یہ امت مصطفیٰ سارے نبیوں کے، جتنی امت ہے ان امت میں سردار، اور ہاں اس نیزے پر رہ کر کے قرآن کی تلاوت کرنے والے حسین جنتی جوانوں کے سردار۔ اور وہ جو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی تو کیا اس میں ماں کا دخل نہیں؟ توجہ ہے جو کہنا چاہتا ہوں، کس کا دخل؟ کیوں؟ اس لیے کہ بیٹے پر، اولاد پر ماں باپ کا اثر، خاص کر کے ماں کا اثر، عام طور سے تو اولاد پر اچھے برے کی تمیز، پہچاننا کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے، مجھے استنجا کرنی ہے، یہ 3 سال میں یہ سمجھ آتی ہے۔ کتنے سال میں؟ 3 سال کی عمر میں۔ پھر اور صحبتوں کا اثر جو بڑا ہوتا جاتا ہے، اچھی بری صحبتوں کا اثر ہوتا ہے، مگر ماں کی صحبت کا اثر، ماں کے ہر لفظ کا اثر، ماں کی ہر ادا کا اثر اولاد پہ جب اولاد پیٹ میں رہتی ہے تب ہی سے یہ اثر شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے انہی اولاد میں سے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہیں، استاذ کے پاس پڑھنے بیٹھتے ہیں تو 14 پارے سنا رہے ہیں، غوث پاک پڑھنے بیٹھتے ہیں تو 17 پارے سنا رہے ہیں، اس لیے کہ ان کی ماں نے اس زمانے میں قرآن کی تلاوت کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حفظ عطا فرما دیا۔ مائیں نیک ہوتی ہیں تو اولاد نیک،
حضرت ام ایمن کہتی ہیں یا رسول اللہ میں دیکھتی ہوں کہ فاطمہ وہ آٹا گوندھ رہی ہے اور قرآن پڑھ رہی ہے، زور سے چکی چلا رہی ہے، قرآن پڑھ رہی ہے، دودھ پلا رہی ہے حسنین کو تو جو ہے قرآن پڑھ رہی ہے۔ تو جو مائیں نیک ہوتی ہے تو اولاد بھی نیک، ماں اگر صالحہ ہے تو اولاد صالح، ماں اگر حافظ قرآن ہے تو اولاد بھی حافظ قرآن، ماں اگر 17 پارے پڑھ رہی ہے تو پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ بھی 17 پارا پڑھے، اور ماں اگر آنکھوں سے اندھی، کانوں سے بہری، زبان سے گونگی، آنکھ کے گناہ سے پاک، زبان کے گناہ سے پاک، کان کے گناہ سے پاک، سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک گناہوں سے پاک ام الخیر فاطمہ ہو تو پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ ولیوں کا سردار عبد القادر جیلانی ہوتا ہے، اور ماں اگر جنتی عورتوں کی سردار ہو تو پیٹ سے پیدا ہونے والے بچے جنتی جوانوں کے سردار ہو۔ میری ماں و بہنیں اگر قرآن کی تلاوت نہ کر سکے پریگنینسی کے دوران، اگر اور کچھ نہ کر سکے تو کم سے کم گالیاں تو نہ بولیں، گانے تو نہ گائیں، فلمیں تو نہ دیکھیں۔ ایک کیس آیا مجھے میرے ہی جو ہے خاندان کا کہ اس میں پیٹ میں بچہ ہے، مگر ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ یہ جو ہے اندر سے ٹیڑھا ہوگا، پاؤں اس کے سکڑ جائیں گے، من بدھی کا بچہ ہوگا، جو بھی ہوگا۔ تو میں جو ہے میں نے وہ تعویذ دیا جو اعلیٰ حضرت کا سنیوں والا تعویذ ہے وہ دیا۔ میں بات کر رہا تھا ان سے کہ بھئی آپ کو اس دوران سب سے پہلے تو فلمیں نہیں دیکھنی ہیں، سیریلیں نہیں دیکھنی ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ ان کی سانس جو ہے وہ اوپر سے دوسرے فون میں سن رہی تھی، وہ چالو ہو گئی۔ اب میری نصیحت ایک طرف رہ گئی، دونوں کی لڑائی ایک طرف ہو گئی۔ کہنا یہ ہے کہ اگر اولاد کو، اور الحمدللہ جو کچھ میں نے نصیحت کی، نماز کی تعلیم اور سب کچھ بتایا، قسم خدا کی اللہ تعالیٰ نے وہ بیٹی عطا فرمائی، وہ خوبصورت۔ ڈاکٹر کہہ رہے تھے اس کے پاؤں ایسے ہوں گے تیسے ہوں گے، کچھ بھی نہیں۔ اب کہنا یہ ہے کہ مائیں اگر کچھ نہیں کر سکتی تو کم سے کم درود پاک تو پڑھ سکتی ہے نا۔ ہمارے سوراشٹر میں دھوراجی کے بغل میں ایک گاؤں ہے جو پورا سادات کرام کا گاؤں ہے، کلاریا شریف۔ وہاں قادری سلسلے کے بزرگ حضرت سیدنا سید محمد صالح سراجی شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کو اللہ کے رسول نے اور حضور غوث پاک نے ایران سے وہاں بھیجا، جنہوں نے وہاں روزانہ وہ رانی بائی جو ایک مسلمان کا قتل کرتی تھی ان سب کو ہلاک کیا، وہاں اسلام اور مسلمانوں کا جو ہے بول بالا ہوا۔ وہ حضرت سیدنا سید محمد صالح سراجی شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ ہیں اعلیٰ حضرت کی پیدائش سے 170 سال پہلے، زور سے کہہ دو، ربیع النور شریف کی 3 تاریخ تھی، تیسری تاریخ دارالعلوم قادریہ شیرازیہ جو وہاں پہ قائم تھا، وہاں پڑھا رہے تھے، دونوں ہاتھ آپ نے اچانک جو ہے بغل میں ڈالے، اللہ اکبر اللہ اکبر کے نعرے لگائے، پھر نکالے۔ لوگوں نے کہا حضور کیا ہوا؟ کہا ہاں ان قریب ایسا زمانہ آئے گا عظمت رسول پہ ڈاکے ڈالے جائیں گے، عظمت آل رسول کو گھٹایا جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے جیسا بتایا جائے گا، حضور کی شان میں توہین کی جائے گی، اور احمد رضا نام کا ایک شخص آئے گا جو ان سب کے سر کو قلم کرے گا، جو ان کے مسلک پہ رہے گا وہ میرے جو ہے مسلک پہ رہے گا۔ لہذا میں اپنی اولاد کو آج بھی وصیت کرتا ہوں کہ ہاں ان کے مسلک پر رہے۔ وہ سیدنا صالح سراجی شاہ بابا نے اعلیٰ حضرت کے آنے کی خبر 170 سال پہلے عطا فرمائی۔ رسالت فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، جشن شہید اعظم، جشن شہید اعظم، نعرہ رسالت۔ تو سراجی شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا آپ ولایت کے مقام پر کیسے پہنچے؟ تو فرمایا ماں کی وجہ سے۔ پورا مجمع بولے کہ حضور ماں کی وجہ سے؟ کہا میں ماں کے پیٹ میں تھا 9 مہینے تک، میری ماں نے اللہ کے رسول پر 1 کروڑ
مرتبہ درود پاک پڑھا تھا، اسی درود کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے ولایت کا مقام عطا فرمایا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر دودھ پلاتے پلاتے مائیں، اور یاد رکھیں اپنا ایک چھوٹا بھائی یا چھوٹا بیٹا سمجھ کر کے آج سے عہد کریں کہ انشاءاللہ تعالیٰ بچے کو جب دودھ پلائیں گے یا کھانا بنائیں گے تو باوضو کوشش کریں۔ سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہوگا باوضو رہنے سے کہ جو یہ بلاؤں کی شکایت ہے، حضرت میں نوجوانوں سے بھی کہوں گا گھر سے نکلو وضو کر کے نکلو۔ آج چلتے پھرتے جگہ جگہ مندر ہے، وہاں بلائیں، وہاں اور کیا ہوگا؟ وہاں تو بلائیں آئیں گی، نحوستیں آئیں گی، شیاطین آئیں گے، وہاں سے گزرو باوضو گزرو، قسم خدا کی کوئی بلا جو ہے تم پر حملہ نہیں کر سکتی۔ اور یہاں میں وضو کی بات کر رہا ہوں، یا ہمارے نوجوان کا غسل ہی نہیں ہوتا ہے۔ حضرت نماز جنازہ میں 400 لوگ رہتے ہیں، یعنی جنازے میں 400 لوگ رہتے ہیں اور نماز جنازہ میں 40۔ پوچھو تو کہتے ہیں ناپاک ہے۔ اللہ کے بندے ناپاک تھا تو کندھا کیوں دیا؟ کیوں آ گیا اس کو پریشان کرنے کے لیے؟ یاد رکھیں آج ہم نے یہ اسلام کا رنگ اتارا ہے، یہ چیزیں ہم نے آج اتار دی ہے۔ اگر ہم اسلام کے رنگ کے ساتھ رہیں، اسلام کا رنگ خالی سجدہ نہیں ہے، اسلام کا رنگ خالی جو ہے داڑھی نہیں ہے، اسلام کا رنگ جو ہے وہ صرف امامہ نہیں ہے۔ امام حسین کی زندگی دیکھو تو زندگی کا ہر لمحہ بتاتا ہے کہ حسین کے اندر اسلام کا رنگ کیسا تھا۔ میں آپ کو ایک واقعہ خالی بتا رہا ہوں۔ امام حسین کو پتا چلا حضرت اسامہ بن زید بیمار ہیں، شدید بیمار ہیں، ایسا لگتا ہے کہ مرض الموت ہے، اب انتقال ہو، کل انتقال ہو۔ کون ہے اسامہ بن زید؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہیتے منہ بولے بیٹے صحابی حضرت زید بن حارثہ جو حضور کے غلام تھے، ان کی آزاد کردہ بیٹے حضرت اسامہ بن زید۔ اور تاریخ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اللہ کے رسول حضرت امام حسین کو ایک کندھے پر سوار کرتے تھے تو حضرت اسامہ بن زید کو اس کندھے پر سوار کرتے تھے، اور تاریخ کو بتایا اللہ کے رسول نے کہ نبی کے آگے بیٹی کا بیٹا بھی وہی درجہ رکھتا ہے اور غلام کا بیٹا بھی وہی درجہ رکھتا ہے۔ اسامہ بن زید اللہ کے رسول کے آخری ٹائم پر جب حضور نے سیریا کی طرف بڑا لشکر روانہ کرنا چاہا، جس میں حضرت ابوبکر بھی تھے، مولا کائنات بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے، اس پورے لشکر کا سپہ سالار 18 سال کے نوجوان حضرت اسامہ بن زید کو بنایا۔ وہ اسامہ بن زید بیمار ہوئے، امام حسین دیکھنے کے لیے گئے تو امام حضرت اسامہ بن زید رو رہے تھے۔ پوچھا صحابی رسول مجھے یقین ہے امام حسین فرماتے ہیں کہ آپ کو موت کا تو کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی افسوس نہیں ہے، آپ رو کیوں رہے؟ تو حضرت اسامہ بن زید نے کہا اے نواز رسول مجھے لگتا ہے کہ اب میں زندہ نہیں رہ سکوں گا اور مجھ پر 60,000 کا قرض ہے، قرض مجھ پر بہت ہے، اب 1-2 درہم قرض ہو تو ساری نمازیں دے دی جائیں، اتنا قرض اب وہ کیسے ادا ہوگا؟ تو حضرت امام حسین فرماتے ہیں آپ خالی نام بتاؤ کس کس کا ہے، زور سے بولو۔ کہا نہیں نواز رسول، کہا نہیں آپ خالی بتائیں۔ حضرت اسامہ بن زید نے بتایا اس کا اتنا ہے، اس کا اتنا ہے۔ امام حسین گئے، سب کو بلایا، اور یہ نہیں کہا کہ میں نبی کا نواسا ہوں تو معاف کر دے، میں نبی کا نواسا ہوں تو معاف کر دے، یہ نہیں فرمایا۔ فرمایا تمہارا کتنا ہے، تمہارا کتنا ہے، تمہارا کتنا ہے؟ سب نے کہا اتنا 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 ہے۔ آپ نے شام تک 60,000 درہم کا قرضہ ادا فرمایا امام حسین نے، اور تاریخی جملہ جو بیان فرمایا وہ سنے، فرمایا ان خیر المال ما وقع به العلم۔ امام حسین فرماتے ہیں سب سے اچھا مال وہ ہے جس سے کسی کی آبرو بچا لی جائے۔ بولو زور سے، جس سے کسی کی آبرو بچا لی جائے۔ قرض کیا ہے؟ قرض۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں فرمایا من نفس
ان مؤمن قربۃ من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربا من قرب یوم القیامہ. جو کسی مومن مسلمان بھائی کی کسی بھی مصیبت کو دور کرے گا دنیا میں، اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کی مصیبت کو دور فرمائے گا. پورا مجمع بولے کس کی مصیبت؟ کس کی؟ مومن بھائی کی. یہ مومن بھائی کی مصیبت دور کرنے کا جذبہ کب پیدا ہو گیا؟ جب ہم اسے اپنا بھائی سمجھیں گے، جب اللہ کے رسول کی تعلیم پر ہم عمل کریں گے. کیا جذبہ تھا کہ امام حسین پورے خاندان کو لے کر کربلا میں شہید ہوئے، اس لیے کہ وہ نانا کی امت کو سمجھ رہے تھے یہ میرے اپنے ہیں، اگر میں نے آج قربانی نہیں دی تو شریعت و طبیعت میں فرق نہیں ہوگا اور قیامت تک طبیعت کو شریعت سمجھا جائے گا. امام حسین نے ہمیں اپنا سمجھا تو قربانی عطا فرمائی نا. آج یہ اپنائیت ختم ہو گئی، آج ہم ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، آج ہم بکھر گئے. اللہ کے رسول نے ہمیں کیا بتایا تھا؟ فرمایا تھا المؤمن کرجل واحد ان اشتكى عينه اشتكى كله وان اشتكى راسه اشتكى كله. نبی نے فرمایا سارے مومن ایک باڈی کی طرح ہے، ایک جسم کی طرح ہے. جسم میں ناک بھی ہے، کان بھی ہے، زبان بھی ہے. ناک کا کام ہے سونگنا، آنکھ کا کام ہے دیکھنا، زبان کا کام ہے بولنا. سب کا کام الگ الگ ہے، مگر ان کے اندر ایک دوسرے کا کانٹیکٹ تو دیکھو. آنکھ میں درد ہو تو پورے جسم میں درد ہو. زور سے بولو ہاں یا نا. اگر سر میں درد ہو تو پورے جسم میں درد ہو. کیوں؟ سب کا کام تو الگ الگ ہے، مگر روح نے سب کو ایک کر دیا ہے. جب تک روح ہے، پاؤں کے ناخن میں چوٹ لگی ہے تو زبان سے آہ نکلتی ہے، نیند نہیں آتی ہے. اور اگر روح نہیں ہے، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، وہ نہیں نکلتا. اس لیے کہ اب روح نہیں ہے، روح نے سب کو ایک کر دیا ہے. ایسے ہی سارے کلمہ پڑھنے والے الگ الگ ہیں. سادات کرام ہے، میمن ہے، ملک ہے، شیخ ہے، سپاہی ہے، خان ہے، پٹھان ہے، یہ ادھر کا ہے، یہ ادھر کا ہے. مگر اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایمان نے سب کو ایک کر دیا ہے. ایک کی خوشی سب کی خوشی ہے اور ایک کی تکلیف سب کی تکلیف. بولو صہیب کہاں کے تھے؟ روم کے. سلمان کہاں کے تھے؟ فارس کے. بلال کہاں کے تھے؟ حبشہ کے. مگر ایمان نے ایسا ایک کیا کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم کہتے ہیں ابو بکر سیدنا آتک سیدنا بلال. ابو بکر ہمارے سردار ہیں اور انہوں نے ہمارے سردار بلال کو آزاد کیا ہے. حضرت عمر جسے اپنا سردار فرمائے. بلند آواز سے وہ حضرت بلال کو یہ مقام کس نے دیا ہے؟ یہ عشق رسول نے دیا، محبت رسول نے دیا. یہ ایمان نے سب کو ایک کر دیا. تو اب آج پھر دوسرا سنیے، فرمایا وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. جو کسی تنگ دست پر آسانی کرے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس پر آسانی فرمائے گا. پورا مجمع بولے تنگ دست پہ آسانی. کسی نے قرضہ لیا، حضرت کسی نے قرضہ لیا. اب قرضہ لیا، اب ٹائم پہ دے نہیں پایا. ہم نے مہلت دے دی، مدت دے دی. آج تو قرضے کا سوال ہی نہیں ہے. آج تو بھائی بھائی سے بیاج لے رہا ہے، بہن بھائی سے بیاج لے رہی ہے. آج ہمارا سماج بیاج میں ڈوبا ہوا ہے اور یہ نہیں جانتا کہ 1 روپیہ بیاج کا اپنے اندر کتنا خطرناک جو ہے معاملہ رکھ رہا ہے. آقا نے فرمایا درہم الربا یاکل الرجل وہو یعلم اشد من 36 زنیۃ. نبی نے فرمایا 1 درہم سود کا بیاج کا اگر کوئی جانتے ہوئے کھا رہا ہے تو 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر گناہ ہے.
الربا 70 جزءا ایسرہ ان ینکح الرجل امہ، فرمایا بیاج کے 70 گناہ ہیں، اس میں سب سے آسان گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں سے زناکاری کرے. کوئی معمولی چیز نہیں ہے. آج ہم ویاج میں ڈوبے ہوئے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات فرمایا اتیت علی قوم بطونہم کالبیوت فیہا الحیات ترا خارج بطونہم، میں نے ایسی قوم کو دیکھا جس کے پیٹ بڑے بڑے کمروں کی طرح تھے، اس میں سانپ تھے وہ جو باہر سے دیکھے جا رہے تھے. میں نے پوچھا جبریل کون ہے؟ کہا اولئک آکلۃ الربا، یہ سب بیاج خور ہیں. ایک طرف ہم بیاج کی لت میں پڑے ہوئے ہیں اور قرض کو بھولے ہوئے ہیں. جو رب نے فرمایا منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، جو کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا عطا فرمائے، اللہ تو اس سے پاک ہے. اپنے مومن بھائی کی مدد کرنا یہ اللہ کی بارگاہ میں قرض حسنا پیش کرنے کے برابر ہے. اور پھر فرمایا یضاعف من یشاء، اللہ تعالیٰ اسے کئی گنا عطا فرمائے گا. اگر اپنے بھائی کو قرض دے، اعلی حضرت ضرور سے کہہ دوں، قرض کے حوالے سے جو فرما رہے ہیں کون اعلی حضرت، جن کی یاد کے لیے آج ہم بیٹھے ہیں. ایسے ہی ایک زمانے میں تاجدار خطابت سرکار حضور محدث اعظمین بلند آواز سے اعلی حضرت کی پیدائش کے دن منانے کے اس میں بیٹھے تھے. تو آپ نے جو فرمایا کون اعلی حضرت، کس کی یاد میں ہم بیٹھے ہیں حضرت، تو وہ حضور محدث اعظمین کے الفاظ پہنچاؤں اگر آپ کی اجازت ہے. زور سے بولو. فرمایا اللہ کا ایک محبوب بندہ، رسول پاک کا سچا نائب، علم کا جبل شامی، عمل صالح کا اسوہ حسنہ، معقولات کا بحر ذخار، منقولات میں دریائے ناپیدا کنار، اہل سنت کا امام، واجب الاحترام، اس صدی کا باجماع عرب و عجم مجدد، تصدیق میں صدیق اکبر کا پرتو، باطل چھانٹنے میں فاروق اعظم کا مظہر، رحم و کرم میں ذوالنور کی تصویر، باطل شکنی میں حیدری شمشیر، روایت فقہ و درایت میں امیر المومنین، سلطنت قرآن و حدیث کا مسلمت الثبوت وزیر المجتہدین، اعلی حضرت علی الاطلاق، امام اہل سنت فی الآفاق، اعلم العلماء عند العلماء، قطب الاشراق فی لسان الاولیاء، مولانا وفی جمیع الکمالات اولانا، مجدد مئت حاضرہ، مؤید ملت طاہرہ، فانی فی اللہ، باقی باللہ، عاشق صادق رسول اللہ امام احمد رضا محدث سے پڑھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ اعلی حضرت ذرا زور سے کہہ دو. محدث اعظمین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میرے بزرگوں نے حدیث کی پوری تکمیل کے بعد، محدث اعظم بن جانے کے بعد، افتاء کے لیے اعلی حضرت کے پاس جب بٹھایا، اور اعلی حضرت سے میں ایک بات بار بار کہتا تھا کہ حضور مجھے وہ علم عطا فرمائیں جس تک بہت سارے مولانا اور علماء کو ہوا تک نہیں لگی ہے، ان کی سوچ تک نہیں گئی ہے، وہ علم عطا فرمائیں. تو اعلی حضرت ہر مرتبہ کہتے تھے صاحبزادے میرے پاس کہاں کوئی علم ہے، جو کچھ ہے وہ سب آپ کے نانا کا ہے. بلند آواز سے کہہ دو سب آپ کی جد کریم کا ہے. یاد رکھیے علم الگ ہے، ادب الگ ہے. یہ تھانوی، یہ گنگوہی، یہ امبیڈوی، یہ ان سب کے پاس علم تھا، ادب نہیں تھا. اعلی حضرت کے پاس علم بھی تھا، ادب بھی تھا. جب وہ بارگاہ رسالت میں گئے تو یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ فتویٰ رضیہ کی اتنی جلدیں لایا ہوں، میں علم منطق لایا ہوں، میں یہ علم لایا ہوں، میں وہ علم لایا ہوں. جب بارگاہ رسالت میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اس کو محبت، اس کو محبت. کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا، بول بالے میری سرکاروں کے. اور علم کا عالم یہ ہے کہ جب اعلی حضرت کا وصال ہوا تو سید مدنی میاں مرحوم جو مراد آباد کے رہنے والے تھے، جامع مسجد مراد آباد، مغرب کی نماز ان کی چھوٹ گئی تھی، حالانکہ وہ دیوبندیوں کی مسجد تھی، وہاں ان کا بڑا مدرسہ چلتا تھا. وہ سائیڈ میں نماز پڑھ رہے تھے اور خلیفہ اعلی حضرت
حضرت سیدنا صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بچوں کو مراد آباد کی گلیوں میں بھیجا تھا مغرب کے بعد کہ اعلان کرو کہ اعلیٰ حضرت کا وصال ہوا ہے، کل سنیچر کو نماز جنازہ ہے، جن کو پہنچنا ہو پہنچ جائے. یہ اعلان ہو رہا تھا. سید مدنی میاں مرحوم کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ جو دیوبندی مدرسے کا صدر مدرس تھا اس نے ایک لڑکے سے کہا دیکھو کون سا اعلان ہوتا ہے. جب وہ آیا تو لڑکا خوش ہوتے ہوئے ہنستے ہوئے کہتا ہے خاصا بریلوی پد گئے، مولانا بریلوی جو ہے ختم ہو گئے. یہ سن کر وہ دیوبندی مدرسے کا جو جامع مسجد مراد آباد میں چلتا تھا وہ صدر مدرس غصے میں آ گیا. کہا مولانا احمد رضا خان کا وصال مسلمانوں کے لیے خوش ہونے کا مقام ہے یا خون کی آنسو رونے کا مقام ہے؟ الفضل ما شہیدت به الاعداء، سچی فضیلت وہ ہے جو دشمن کی زبان پہ بھی آ جائے. کہا یہ تم لوگ جو ہے خوش منا رہے ہو؟ تو اس لڑکے نے کہا حضرت وہ تو ہمارے اکابروں کو، ہمارے مولانا لوگوں کو سب کو کافر کہتے تھے. وہ کہتے تھے عشق رسول کی بنیاد پہ کہتے تھے. کہا آپ مولانا بریلوی آپ مولانا بریلوی کی حمایت کر رہے ہیں، آپ اتنا کہہ رہے ہیں کس بنا پر؟ تو اس جو ہے صدر مدرس دیوبندی مدرسے کا اس نے کہا کہ مولانا بریلوی اپنی جگہ جو بھی تھے مگر ہم مسلمانوں کے لیے ایک فخر تھا، ہمارا دعویٰ تھا کہ اگر کوئی ایک ویکتی جس میں سارے دنیا کے علوم بھی ہو، دین کے بھی علوم ہو، یا اگر کوئی ایک ویکتی ہو سکتا ہے تو صرف مسلمانوں ہی میں ہو سکتا ہے. یہ چیلنج یہودیوں کے سامنے بھی، عیسائیوں کے سامنے بھی، غیروں کے سامنے بھی ہمارا چیلنج تھا. اب کوئی یہودی، کوئی عیسائی، کوئی مشرک اگر ہم سے کوئی دلیل مانگے، ایک ویکتی لاؤ مسلمانوں میں جن کے اندر سارے دین کے بھی علوم ہو، دنیا کے بھی علوم ہو، تو وہ صدر مدرس دیوبندی مدرسے کا کہتا ہے میں سہارنپور سے نہ لاتا، دیوبند سے نہ لاتا. اگر چیلنج کرے کوئی تو ہم لاتے تو بریلی کے مولانا احمد رضا کو پیش کرتے. یہ ایک ایسا آدمی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے دین کے بھی سارے علوم عطا فرمائے ہیں اور دنیا کے بھی سارے علوم عطا فرمائے ہیں. وادی رضا کی کوئی ہمالیہ رضا کا ہے، جس سم دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. پچھلوں نے تو لکھا ہے بہت کچھ علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے. ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے. اتنا علم مگر پھر بھی فرماتے ہیں کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا، کیسی آقاؤں کا بندہ ہو رضا. بول بالے میری سرکاروں کے بعد تو مجھے بہت کچھ کرنی تھی. وہ اعلیٰ حضرت قرض کے حوالے سے فرماتے ہیں آج کل اعلیٰ حضرت اپنے زمانے کے بعد آج کل جس کو بھی پیسہ دو واپس آتا نہیں. 100 سال پہلے کی بات ہے. یہ اعلیٰ حضرت کا 104واں عرس ہے. فرماتے ہیں میرے بھی 1500 روپے اس زمانے کے 1500 ادھر ادھر دیے گئے ہیں، اب تک واپس نہیں آئے اور امید بھی ہے کہ واپس نہیں آئیں گے. تو کسی نے کہا حضرت جب واپس نہیں آئیں گے تو آپ معاف کیوں نہیں کرتے؟ میں بتا رہا ہوں حدیث، اور آج جو ہماری ذہنیت ہے وہ کل جو آخرت کی فکر تھی کہ آپ معاف کر دیں. فرمایا حدیث پاک میں ہے کہ جس کو قرضہ دیا جائے ٹائم پہ نہ دے سکے تو اس کو مہلت بڑھاتے جائے تو اتنا پیسہ صدقہ کرنے کا روزانہ اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے. فرمایا روزانہ 1500 روپے صدقہ کے لیے کہاں سے لاؤں؟ بس مدت بڑھاتے رہتا ہوں تاکہ روزانہ 1500 روپے صدقہ کرنے کا ثواب ملتا. یہ شانیں تھیں، یہ وہ علامتیں تھیں، یہ وہ نشانیاں تھیں جس نشانی کے ساتھ، جس علامت کے ساتھ، جس اسلامی رنگ کے ساتھ، جس سنت مصطفی رنگ کے ساتھ ہمارے اکابرین جہاں گئے دوسروں پر اسلام کا رنگ چڑھاتے گئے، سنیت کا رنگ چڑھاتے گئے، حسینی رنگ چڑھاتے گئے. دیکھیے ایک بات آخری جو کر دوں، ہر ایک کی جو نشانی میں نے بتائی نا رنگ، اس کو یوں سمجھ لو وردی. توجہ ہے؟ اس کو کیا سمجھو گے آپ؟ وردی، پہچان. جب آدمی وردی میں رہتا ہے تو اس کا مقام الگ ہوتا ہے، اس کو کوئی چھیڑ سکتا ہے. اور اگر ڈیوٹی پر بھی ہو اور وردی میں نہ ہو پھر اس کی ویلیو نہیں رہتی.
اب اس کے ساتھ کچھ ہو جائے تو کہا جائے گا تو وردی میں نہیں تھا. اور یہ وردی بھی ٹیمپرری ہوتی ہے. 58 سال کے بعد کوئی جو ہے اس وردی کا اس آدمی کی کوئی ویلیو نہیں. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی علامت عطا فرمائی, ہمیں بھی وردی عطا فرمائی. آج ہم نے وہ وردی اتار دی. ہماری پہچان قرآن میں, ہماری پہچان توریت میں, ہماری پہچان انجیل میں. کیا ہے ہماری وردی معلوم ہے؟ جانتے ہو پہچان کیا ہے؟ توریت میں یہ نہیں کہا کہ محمد رسول اللہ کے ماننے والے نیاز کھانے والے ہوں گے. یہ نہیں فرمایا کہ ناچنے والے ہوں گے. یہ نہیں فرمایا جو کودنے والے ہوں گے. فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. محمد رسول اللہ کے ماننے والے ان کے چہرے سجدوں سے روشن ہوں گے. پورا مجمع بولے, ان کے چہرے سجدوں سے روشن ہوں گے. اور یہی پہچان توریت میں ہے. اللہ فرماتا ہے ذالک مثلہم فی التوراۃ, یہی پہچان توریت میں بھی ہے, یہی پہچان انجیل میں بھی ہے. اب یہ توریت میں ہماری کیا پہچان ہے؟ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں 5ویں جلد میں حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا. میں صرف ایک ہی پیش کرتا ہوں, 5 نمازوں ابھی ٹائم بہت ہو گیا. فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا موسیٰ رکعتان یصلیہما احمد و امتہ وہی صلاۃ الغداۃ من یصلیہما قد غفرت من ذنوبہ من لیلی و یومی وذلک یکون فی ذمتی. اے موسیٰ 2 رکعت فجر کی فرض ہوگی جسے میرا محبوب اور اس کے امتی ادا کریں گے. اے موسیٰ میرے محبوب کے امتیوں میں سے فجر کی 2 رکعت جو بھی پڑھے گا میں رات اور دن کے گناہ معاف فرما دوں گا, اور فجر پڑھنے والا میری گارنٹی میں آ جائے گا. بلند آواز سے کہہ دو, کس کی گارنٹی میں؟ آواز نہیں آئی. کس کی گارنٹی میں؟ کس کی؟ دھرا سبیہ کی نہیں, ڈی ایس پی کی نہیں, کلیکٹر کی نہیں. اس لیے کہ سب کی گارنٹی محدود ہے, لمیٹڈ ہے. مگر گارنٹی سے طاقت بڑھ جاتی ہے. گارنٹی سے اگر میری زمین کا کوئی معاملہ ہو, میں کلیکٹر کے پاس جاؤں, کہیں آپ فکر نہ کریں, آپ کی زمین ہاتھ سے نہیں جائے گی, تو میں بے فکر ہو گیا نا. کوئی معاملہ ہوا, پی ایس آئی کے پاس گیا, آپ فکر نہ کریں, ایف آئی آر نہیں ہوگی. یہ ساری گارنٹی محدود اور لمیٹڈ ہے. اور آقا نے بھی فرمایا ترمذی شریف میں من صلی صلاۃ الصبح وهو فی ذمۃ اللہ, جس نے فجر پڑھی وہ اللہ کی گارنٹی میں. تو نبی نے فرمایا فجر پڑھنے والا اللہ کی گارنٹی میں. کیا مطلب؟ ہاں, جس کی گارنٹی میں اس کی قدرت, اس کی طاقت, وہ رزاق بھی ہے. پورا مجمع بولے, وہ غفار بھی ہے, وہ ستار بھی ہے, وہ رحمان بھی ہے, وہ رحیم بھی ہے. اس کی طاقت قدرت کی کوئی لیمٹ نہیں ہے. فجر پڑھنا ہمارا کام ہوگا, ہماری ہر بگڑی کا بنانا پروردگار کا کام ہوگا. آج ہم جو ہے اس سے دور ہو گئے, نماز سے دور ہو گئے. ہماری مسجدیں جو ہے وہ خالی, ہماری مسجدیں ویران. اب ہم کو جب غیروں نے دیکھا کہ یہ تو جمعہ پڑھنے والے ہیں, تو حضرت انہوں نے یہی سمجھا کہ مسلمانوں کے لیے جمعہ ضروری ہے. تو یہ ہائی کورٹ, کرناٹک کے ہائی کورٹ کے جو ہے جج نے ابھی یہ کہا کہ مسلمانوں کے لیے جب نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے تو ان کے لیے برقع ضروری کیسے ہو گیا؟ یہ اس نے کیسے کہہ دیا کہ مسلمانوں کے لیے نماز پڑھنا ضروری نہیں؟ اس لیے کہ ہم نے پڑھا نہیں. کوئی کہہ سکتا ہے کہ سکھ قوم کے لیے پگڑی ضروری نہیں؟ میری بات سمجھیے گا حضرت, کوئی کہہ سکتا ہے کہ سکھ قوم کے لیے پگڑی ضروری نہیں کہہ سکتا نا. اس لیے کہ وہ ہمیشہ پہنتے ہیں. جس دن سارے مسلمان ہمیشہ نماز پڑھتے ہو جائیں, کریں گے انشاءاللہ امام حسین کے آخری سجدے کا واسطہ, پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی, فجر پڑھیں گے انشاءاللہ. زور سے کہہ دو, میں ہاتھ اونچا نہیں کرواتا, پڑھیں گے دل سے. سوچئے آج ہم کہاں پہنچے ہیں, اور آئندہ کہہ نہیں سکتا کہ کیا ہونے والا ہے. اپنی فکر کرے, آج بھی آ جائیں, ورنہ دعائیں کام نہیں آئے گی. اس کی بھی لمٹ ہے. تاتاریوں نے جب بغداد پہ حملہ کیا تو بغداد والے
دوڑے اللہ کے ولی کے پاس. شیخ احمد یوسفی یا کون تھے, نام بھول رہا ہوں, ان کے پاس دوڑے. کہا تاتاری آ رہے ہیں بغداد پہ حملہ کرنے کے لیے. انہوں نے ہاتھ اٹھائے, وہ آئے, واپس چلے گئے. فرمایا دیکھو سدھر جاؤ, یہ تم جو رات نے دن شراب میں جوئے میں پڑے رہتے ہو, یہ اس کا عذاب ہے. سب نے توبہ کی, سدھر گئے. چند دن کے بعد پھر ویسے ہی, پھر تاتاری آئے, پھر دوڑے ہوئے اللہ کے ولی کے پاس, پھر دعا کی, پھر وہ چلے گئے. کہا اب بھی سدھر جاؤ. پھر کچھ دن کے لیے سدھرے, پھر بگڑ گئے. تیسری مرتبہ جب آئے اور پھر بغداد والے اللہ کے ولی کے پاس آئے, آپ نے جیسے ہی ہاتھ اونچا کیا, پتہ نہیں روک دیا گیا. کہا رہنے دو. کہا اب منع کر دیا گیا ہوں. کہا حضور اب کیا کریں؟ کہا چلو جہاد میں. جہاد میں لے گئے اور سب سے پہلے وہی چلے بھاگے. حضور ہم کو لے گئے اور آپ بھاگ رہے ہیں. کہا کیا کروں, ان کا مقابلہ کیسے کروں جس کے ساتھ فرشتے ہیں؟ کہا کافروں کے ساتھ فرشتے. کہا اب یہ حق اور باطل کی جنگ نہیں, عذاب ہے, عذاب. سنیے گا جو میں کہنا چاہتا ہوں. رات میں دن نیند نہیں آتی ہے جو مسلمانوں کے حالات ہو رہے ہیں, اور جو دیکھ رہے ہیں وہ جو آئندہ دکھ رہا ہے. قسم خدا کی ابھی بھی اگر ہم نہ جگے تو کب جگیں گے؟ کب مسجد ہماری آباد ہوگی؟ امام حسین کے اس آخری سجدے کا واسطہ قسم خدا کی اپنے دل کو بیدار کرو اور مسجدوں کو آباد کرو. اللہ بے نیاز ہے, وہ رحمان ہے, وہ رحیم ہے, وہ ہمیں معاف فرمانے والا ہے. آؤ تو صحیح اس کے دربار میں مانگنے کے لیے. وہ تو پکارتا ہے ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا؟ کریم رب سے تو دور ہو گیا, ہر جگہ تو سر جھکاتا رہا. ایک مرتبہ کریم رب کی بارگاہ میں آ جائے. جو بچہ ماں سے دور بھاگے, برسوں کے بعد آئے تو ماں دامن میں لے لیتی ہے, تو ماں سے کئی گنا زیادہ وہ ارحم الراحمین ہے. اللہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے, اللہ ہمیں سجدوں کی توفیق عطا فرمائے, نمازوں کی توفیق عطا فرمائے. نوجوانوں قرآن کو لو, قرآن کو سنو. یہ موبائل رات نے دن جو ہمارے ہاتھ میں ہے نا, یہ حقیقت میں غلام بنانے کے لیے ہے. اب رنگ ہمارے دل و دماغ میں غیروں کا چڑھ چکا ہے. اب ابراہیم میاں, محمد میاں, اشرف میاں, یہ سب نام ہے, نام. لباس میں غیروں کا رنگ, شادیوں میں غیروں کا رنگ, اب تو نیک کاموں میں بھی غیروں کا رنگ. ہر چیز میں غیروں کا رنگ چڑھ گیا. ہماری پہچان ہم نے بھلا دی. رات نے دن ہمارا نوجوان اس میں پڑا ہوا ہے. پورے مجمع میں پوچھتا ہوں, نوجوانوں شادی کیے ہو, کرو گے, تمہیں طلاق دینے کا اختیار پروردگار نے کس بارے میں دیا ہے؟ مجھے بتاؤ. کیا ہم قرآن کا ترجمہ پڑھ نہیں سکتے تو روزانہ ایک ایک رکوع کنز ایمان کا سن نہیں سکتے؟ زور سے بولو. اعلی حضرت کی یاد میں بیٹھنے والوں آج وعدہ کرو, عہد کرو کہ انشاءاللہ روزانہ ایک ایک رکوع ترجمہ سنیں گے. ہر ایک کے موبائل میں, اینڈرائڈ میں ہے. رات میں دن ہینڈ فری ہمارے کان میں رہتا ہے. الحمدللہ فقیر کی کوشش سے کئی نوجوان جو جاب پہ جاتے ہیں, آتے جاتے ہیں, انہوں نے کئی مرتبہ کنز ایمان سن کے ختم کیا. آج ہم سنیں تو پتا چلے گا قرآن ہماری کیا رہنمائی فرما رہا ہے. یہ ہمارے ہاتھ جو لگ رہے ہیں نا بیکار کاموں میں, یہ گیم میں کوئی فائدہ ہے؟ پورا مجمع کا ہے. یہ پب جی ایک قسم کا جادو ہے جس نے کنٹرول میں کر لیا ہے. ہاتھ سے چھین کے دیکھو موبائل, جیسے کسی پر جادو ہو اور اس کی آنکھیں ایسی ہوتی ہیں. پب جی کھیلنے والے اس کے ہاتھ سے موبائل چھین کے دیکھو, پھر اس کی حالت دیکھو, تمہیں پتا چلے گا کہ یہ یہودیوں نے ہم پر جادو کیا ہے. ہمارے نوجوان بچوں, بلکہ بچپن ہی سے بچوں کا دل و دماغ موبائل میں ہے. اسی موبائل سے آج بچیاں بھاگ رہی ہیں, اسی موبائل سے آج سارے ماحول بگڑ رہے ہیں.
یہ موبائل میں گیم کہاں سے آئی، کیوں ہمارے ہاتھ اس میں، اور کیوں اتنی تقریریں اثر نہیں کرتی؟ ایک حدیث سن لیجئے، حدیث قدسی، رب فرماتا ہے، مشکاۃ شریف میں ہے، یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنا واسد فقرک، اے ابن آدم میری عبادت کے لیے تھوڑا سا ٹائم نکال، 24 گھنٹے میں سے 1.5 گھنٹہ نکال، میں تیرے دل کو مالدار کر دوں گا، تیری محتاجی کے دروازے کو بند کر دوں گا۔ پورا مجمع بولو، کیا کر دوں گا؟ دل کو مالدار کر دوں گا۔ بھائی مال زیادہ ہونے سے کوئی مالدار نہیں ہوتا، مال کا چوکیدار ہوتا ہے۔ الغنا غنا النفس لا عن کثرت العز، یہ نبی نے فرمایا، مشکات میں ہے، مالداری تو دل کی مالداری ہے، زیادہ مال ہونے سے کوئی مالدار نہیں ہوتا۔ فرمایا تو 24 گھنٹے میں 1.5 گھنٹہ میرے لیے نکال، میں تجھے دل کا مالدار کر دوں گا، محتاجی کے دروازے بند کر دوں گا۔ وَإِلَّا تَفْعَلْ مَلَا تُجَرِّكَ شُغْلًا، اگر تو نے ایسا نہیں کیا تیرے ہاتھ کو بیکار کاموں میں لگا دوں گا۔ وَلَمْ أَسُدُّ فَقْرَكَ، اور تیری محتاجی کے دروازے کو بند نہیں کروں گا۔ اللہ فرماتا ہے تو نے 24 گھنٹے میں سے 1.5 گھنٹہ میری عبادت کے لیے نہیں نکالا تو تیرے ہاتھوں کو بیکار کاموں میں لگا دوں گا۔ آج ہمارے ہاتھ بیکار کاموں میں لگ گئے کہ نہیں؟ اب اس کا کیا علاج ہے؟ پورا مجمع بولے زور سے، کیا علاج ہے؟ نماز، زور سے بولو، کیا علاج ہے؟ ٹھیک ہے، پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میں ماؤں بہنوں سے بھی کہوں گا، ہاں ہمارے چکر کم لگائیں، تعویذوں کے چکر کم لگائیں۔ ایک بڑھیا حضرت میرے پاس آئی، کہنے لگی حضرت 3 مرتبہ آئی ہوں، یہ بھی کی بات ہے، 3 مرتبہ آئی ہوں، میرا بیٹا میرے کہنے میں نہیں ہے، آپ کچھ ایسا تعویذ دیں۔ میں نے کہا آپ کو دیا تو تھا، اثر نہیں کرتا حضرت، تمہارا تعویذ اثر نہیں کرتا، میرا بیٹا میرے کہنے میں نہیں ہے، کچھ آپ ایسا تعویذ دے۔ میں نے کہا اب تعویذ نہیں دوں گا، عمل بتاؤں گا، آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا بیٹا آپ کے کہنے میں آ جائے؟ کہا ہاں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اولاد کہنے میں آ جائے تو میں نے کہا آپ اپنے بیٹے کو نمازی بنا دیں، مسجد تک پہنچا دے، آپ کا بیٹا جب اللہ رسول کا کہا مانتا ہو جائے گا تو آپ کا بھی کہا مانتا ہو جائے گا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔